اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دلہن کے روپ میں چڑیل سے عشق، ارسلان کی دل دہلانے والی کہانی۔ ہم شروع کرتے ہیں قسط نمبر 1۔ یہ کہانی میرے دوست کی حقیقی زندگی کی کہانی ہے، جسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس کی زندگی غضب بنی اور پھر میں نے کیسے اس کی مدد کی۔ چلیے پڑھتے ہیں یہ کہانی اس کی زبانی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی میں ابو، امی اور ہم 2 بھائی شامل ہیں۔ چونکہ ابو سرکاری ملازم تھے، اس لیے ابو کا تبادلہ قریب کے ہی ایک شہر میں ہو گیا۔ ہم سب پہلے دادی کے گھر رہتے تھے۔ ابو کو مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑے تو ہم سب نے جا کر دوسرے شہر میں الگ گھر پر رہنے کا اصرار کیا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور میں نے نئے شہر آ کر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ پہلے مشکلات تھی، لیکن بعد میں ایک آدھا دوست بن گیا تو دل لگ گیا۔ ابو ایک قریب دوست نے انہیں شہر کے ایک مکان کے بارے میں رائے دی۔ ہمیں بھی جلد ہی مکان چاہیے تھا، تو ابو نے دوست کے مشورے پر عمل کر کے مکان لینے کی حامی بھر لی، مگر وہ مکان حادثہ پوشیدہ اور پرانا وقت کا بنا تھا۔ مجبوری میں ہمیں اس مکان میں رہنا پڑا، تو اب فوراً مکان لینے کی حامی بھر لی۔ کرایہ بھی معقول تھا اور پھر جلدی میں کوئی بھی دوسرا مکان ہاتھ نہ آ رہا تھا، چنانچہ ہم سب مکان میں شفٹ ہو گئے۔ مکان کے دروازے خالص موٹی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ مکان پرانا مگر مضبوط ضرور تھا۔ مکان پرانی سی گلی کا ہی کونے میں تھا، بازار کا بھی دور تھا، ہمارے آس پاس پڑوس بھی کوئی مکان نہ تھا۔ گلی تنگ اور خوفزدہ تھی، تو کا تو جیسی گلی سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں سامان لینے بازار بھی بائک پر جانا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل لگ گئے۔ امی سارا دن گھر کا کام کرتے، ابا بھی ڈیوٹی کر کے شام کو گھر لوٹتے۔ ہمیں یہاں آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس 1 ہفتے میں بھی کئی ناقابل یقین تبدیلیاں رونما ہوئی، جیسے ہم نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کچن سے برتن خود بخود گر جاتے، کبھی اسٹیل کے گلاس آپس میں یوں ہی بجتے تھے کہ ان کی آواز و کان کو چیر دینے والی ہوتی۔ کبھی کبھار تالی میں چمچ ٹوٹنے کی آواز آتی، جیسے کوئی بچے کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ میں پڑھنے والا کھانے کا منتظر ہوں، دروازے بھی زور زور سے بجتا ہے۔ ہمیں لگتا کوئی فقیر ہے، مگر جب دروازہ کھولتے تو ماں سوائے گل کے گپ اندر کے کچھ نظر آتا یا کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نہیں تھی۔ اکثر میرا چھوٹا بھائی ڈر سا جاتا اور رونے لگتا، پھر میں اسے بامشکل چپ کرواتا۔ پورے گھر میں ایک جگہ ایسی تھی جو مجھے سب سے عجیب لگتی تھی۔ گھر کی سیڑھیاں بھی بہت پرانی بنی ہوئی تھی۔ ان سیڑھیوں کی اینٹ بہت سخت اور مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ ان سیڑھیوں میں ایک آنا جانا خوف اور بہت دشت تھی۔ ان سیڑھیوں کی آکس میں بالکل نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جس پر جالوں سے بھرا ہوا پتھر کا مضبوط تالا لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت نایاب قسم کا تالا ہے۔ چونکہ سیڑھیاں زیادہ تھی اور ان کے نیچے دروازہ تھا، تو ہمیں کبھی محسوس نہ ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ بھی ہے۔ مگر امی کو جب معلوم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئی، چونکہ اس چھوٹے کمرے کا دروازہ بہت بوسیدہ تھا۔ دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اندر بہت اندھیرا ہوگا۔ پورا دروازہ مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے تالا دیکھا تو امی کوئی تجسس ہوا۔ مجھ سے تو تالا نہ ٹوٹا۔ میں قریبی دکان سے ایک میکینک کو لے آیا۔ اس نے اپنی قیمتی اوزاروں سے تالا توڑا اور دروازہ ایک دم نہیں کھلا، بلکہ دھیرے دھیرے سے کھولنے کی آواز آئی، جیسے دروازے اپنے برسوں کی تکان نکل رہا ہے۔ دروازہ کھلا، ایک خوفناک چیختے ہوئے اوزار باہر کو آئے
آواز اس قدر خوفناک تھی امی کو لگا جیسے ان کا دل باہر آ جائے گا۔ سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ میکینک تو خوفزدہ ہو کر معاوضہ لینے بغیر بنا ہی دم دبا کر فوراً رپوش چکر ہو گیا۔ امی نے اندر جھانکا تو اچانک ان کے پیروں کے درمیان سے ایک بہت بڑی بلی نکل کر گیٹ کی جانب بھاگی۔ کالی رنگ کے وہ بلی سی جس کی آنکھیں آگ شعلوں میں مانند دکھ رہی تھی، امی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کو ابھی چپٹ کر ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ پھر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ امی پوری طرح خوف کی زد میں آ چکی تھی۔ فوراً آیت الکرسی پڑھی اور بہادری کے مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گئے۔ آگے بڑی دیکھا تو ہر طرف کالا گپ اندھیرے کا راج تھا۔ کمرے میں رہن سہن کا کچھ پرانا سامان موجود تھا۔ ٹیک کی تہی براجمان تھی، جگہ جگہ پر جالے اپنے منہ دکھا رہے تھے۔ کمرے میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنے ہی نہیں چاہتا۔ شام کو ابو آئے تو امی نے سارا قصہ سنایا۔ ابو نے غور کیا اور بلاخر دوبارہ اس کمرے کو تالا لگانے کی حکم میرے ذمہ لگا دیا۔ امی بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، دوبارہ اس کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائی۔ میں بھی دن بھر کام میں مگن رہا۔ ابو شام کو آئے تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے ابو کو ڈانٹ سے بچنے کے لیے دیا ہاں میں نے تالا لگا دیا تھا۔ رات کو اچانک ذہن میں آیا کہ ابو نے تو صبح دفتر جانا ہے۔ صبح جب جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ تالا نہیں ہے تو میرا اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی۔ رات بھی کافی ہو چکی، تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، مگر مجھے ابو کی ڈانٹ قطعی نہیں سننی تھی۔ چنانچہ میں چارپائی سے اترا اور جوتا پہن کر تیز تیز قدموں سے تالا اٹھایا اور پوشیدہ کمرے کی طرف بڑا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے تالا لگانے کے لیے دونوں دروازوں کو پکڑا۔ اچانک دل میں خیال آیا کیوں نہ کمرے میں تھوڑا سا جھانک لوں۔ میں نے تھوڑی سی گہری نظر ماری مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بلاخر میں نے بجایا دروازے کو بند کر کے پوری وسعت سے دونوں دروازوں کو پوری طرح کھول لیا۔ دروازے چوٹ آتا مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ دل ہی نہیں کیا کہ میں باہر نکلوں۔ سامنے خوبصورت بیڈ تھا، بیڈ کے کنارے قیمتی فانوس اور ارد گرد رنگ برنگ پھول اپنی خوبصورت اور مہک کا ثبوت دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ سجایا گیا ہو۔ پوری کمرے سے محفوظ محصور کن سانسوں کو مہک دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پورا کمرے روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی لائٹ موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی انجانی طاقت نے میرا سارا خوف نکال دیا ہے اور بس میرے دل میں اطمینان تھا اور خوشی پھولوں سے سجے بیڈ کی غین اوپر دیوار پر ایک حسین دلہن کی بہت بڑی تصویر لگی تھی۔ دلہن بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ ایسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ اس کے علاوہ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے چند سیکنڈ کے لیے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کی پلکیں جھپک رہی ہے۔ دلکش مسکراہٹ اور خوبصورت مکڑے والی دلہن دیکھ کر میں تو مجنون بن چکا تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میری حیران کی خوشی نے چھپا دی۔ میں وہاں کتنی دیر رہا ہوں مجھے اندازہ تب ہوا جب صبح فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ نیند سے بجھل ہو رہا تھا تو فوراً سو گیا۔ کالج سے واپس آئے تو امی نے کہا کہ میرا امتحان نزدیک ہے، مجھے الگ کمرہ چاہیے جہاں میں اب بآسانی پڑھ سکوں، کیونکہ میں رات گئے تک پڑھوں گا۔ آپ لوگ مجھے فضول میں پریشان مت کیجیے گا۔ امتحان تو واقعی سر پر تھی۔ میں ساتھ والے کمرے میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پڑھ رہا تھا تو سستانے لیٹ گیا۔ جوں ہی آنکھیں بند ہوئی وہی کمرہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اچانک آنکھیں کھولی تو دوبارہ اسی کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کمرے میں کھینچتی تھی۔ یہ بھی رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب میں دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں وہی دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے چوری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دلہن کی پینٹنگ بھی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ تاروں کی مان چمک رہی تھی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ سیکنڈوں میں باساختہ کھڑا رہا، مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں نے منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کی مگر زبان خلق میں ہی قید ہو گئی۔
میں خاموشی سے ساکت کھڑا رہا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ یہ میرے لیے شدید خوف کا لمحہ تھا۔ ایک دم آنکھوں میں پڑنے والی تیز روشنی نے آنکھوں سے پانی نکال دیا۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت خوبصورت حسینہ میرے سامنے کھڑی ہے، اور اس قدر حسین تھی کہ میں مسلسل اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی شکل و صورت تصویر والی دلہن دے بہت مل رہی تھی۔ میں نے اچانک دیوار پر وہی تصویر دیکھنا چاہی۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی، اور وہاں کوئی تصویر موجود نہ تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرے کانوں میں سرگوشی کی، گھبراؤ مت، آرام کرو، تم کون ہو؟ وہ ہنسی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا نام مہک افروز ہے۔ جب سے تمہیں پہلی بار اس کمرے میں دیکھا تھا، مجھے تب سے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر تم تو مجھے پہلے کبھی اس کمرے میں نظر نہیں آئی۔ وہ معصومانہ انداز سے اٹھی اور اپنی نرم ملائم انگلیوں میرے سر پر رکھ کر کہنے لگی، دماغ پر زور مت ڈالا کرو، میں تمہاری دیوانی ہوں، بس یہ جان لو۔ میں کچھ بھی سوچ سمجھنے کے قابل نہ رہا، اسے جیسے اس نے مجھے اپنی مٹی میں کر لیا تھا۔ مہک افروز مجھے کہنے لگی کہ وہ روز 12 بجے کے بعد اس سے ملاقات کرے گی، جب سب سو جایا کریں گے۔ مہک افروز کی بات پر عمل کرتے ہوئے روز 12 بجے کے بعد اس سے ملنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، میری منتظر کھڑی ہوئی تھی۔ میں گھنٹوں سے محبت والی باتیں کرتا ہوں، مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ روز اس سے ملاقات کرتے ہوئے ایک دن مجھے کہنے لگی، میں تمہاری پیاسی ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ تمہاری محبت کی پیاسی ہوں۔ تو میں مسکرا دیا۔ کہنے لگی، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے نہیں، میں سر ہلایا، زور سے ہنسی۔ مجھے کہنے لگی، اگر تم جان جاؤ تو بھاگ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ مجھے کہنے لگی کہ میں انسان نہیں ہوں، میں پری ہوں۔ مہک افروز، تم بہت مذاق کرنے لگی ہو۔ میں نے کہا، جانتا ہوں، پریاں خوبصورت ہوتی ہے، تم واقعی کسی پری سے کم نہیں ہو۔ مہک افروز نے مجھ سے کہا کہ وہ میری دلہن بننے کی خواہش مند ہے۔ میں نے محبت سے اس کی خاط تامی، بس اتنی سی بات، میں تمہارا ہی ہوں، جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی، مگر مجھے تم سے کل ہی شادی کرنی ہے۔ کل اتنی جلدی؟ ہاں بالکل۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ کل تمہیں 12 بجے نہیں آنا تو میں کتنے بجے آؤں؟ تم نے کل رات کو 1 بجے آنا ہے۔ 1 منٹ بھی آگے پیچھے مت ہونے دینا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جاؤں گی۔ یاد رہے تم کل دلہے کے لباس میں آنا۔ میرے دماغ کو اس نے قابو کر دیا۔ مجھ میں کچھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی۔ تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں دلہن بن کر آؤں گا۔ میں دلہا بن کر آؤں گا اپنی پیاری دلہن کو لینے۔ ہاں، مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ہچکچاؤ مت، مجھے کالی سیاہ بلی چاہیے۔ اچانک ابری سی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں شعلے کے مانند دکھنے لگی۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا، مگر پلک جھپکتے ہی اس کے چہرہ نارمل ہو گیا۔